السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 81 اور 82 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ دُعَاءَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ فرمایا اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو کہہ رہا تھا، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، پس ان سے منہ موڑ لے اور اللہ پر بھروسہ کر، اور اللہ کافی وکیل ہے۔ یہاں منافقین کی ایک اور مذموم خصلت بیان کی گئی ہے اور فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حرکات شنیہ سے چشم پوشی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں، یہ راتوں کو ان کے برعکس باتیں کرتے اور سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ ان کی باتیں اور سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وکیل اور کارساز اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کافروں نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی۔ دشمن کی سازش تب ناکام ہو جاتی ہے جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ تو جب لوگ آپ کے خلاف ہوں اور طرح طرح کے منصوبے بنا کر آپ کو پریشان کرنے کی کوشش میں ہوں، حتیٰ کہ آپ کو ان کے منصوبوں کا علم بھی ہو جائے، تو اس وقت بھی آپ نے ایسے لوگوں کا پیچھا نہیں کرنا، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد اور طاقت شامل ہو جائے تو کوئی اس کا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اپنے وقت کو اس بات پر ضائع نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے خلاف ہیں، ہم پریشان ہو جائیں، یہ کریں وہ کریں، بلکہ اپنی طرف سے خود کی طرف سے ہم حق پر رہیں اور اللہ پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اور صبح شام ہم تسبیح کرتے ہیں نا، 7 دفعہ پڑھتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو سارا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہتی ہے، رات کو بھی۔ کبھی اس تسبیح کو مت چھوڑیے، اس ذکر کو مت چھوڑیے، ہمیشہ 7 دفعہ صبح شام اپنے حفاظتی اذکار میں شامل رکھیں، حالانکہ ان میں ہے بھی یہ تسبیح۔ اگلی آیت بھی منافقین ہی کے بارے میں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ قرآن کریم کو غور سے سنتے، اس کے معنی و مضامین پر تدبر کرتے، تو انہیں معرفت تام حاصل ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں، اور جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی برحق ہے، اور اس نفاق سے نجات مل جاتی جس نے ان کے دلوں کو فاسد اور ان کے افکار کو کفر سے آلودہ کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف و اضطراب اور تعارض ہوتا۔ اس لیے منافقین کو اپنا نفاق چھوڑ کر اس قرآن پاک پر ایمان لے آنا چاہیے۔ لہٰذا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و نبوت پر قرآن کو بطور دلیل پیش کیا، اور قرآن پاک آپ کی صدق و نبوت کی 3 وجوہ سے دلیل بنتا ہے۔ اول اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، دوم امور و غیب کی خبروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، اور تیسرے اختلاف و تناقض سے پاک اور ممبرا ہونے کی بنا پر۔ یہاں اس تیسری چیز کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن،
کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجلس میرے لیے اتنی گراں مایہ تھی کہ سرخ اونٹوں کی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ میں اور میرا بھائی جس وقت آئے تو اس وقت کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جمع تھے۔ ہم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ان کے درمیان گھس کر بیٹھے، لہٰذا ہم ان سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں گفتگو شروع کی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کی آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور ناراضی کے باعث ان کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاموش کراتے ہوئے فرمایا، لوگوں ٹھہر جاؤ، سابقہ امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کر ڈالا اور اپنی کتابوں کے بعض حصوں کو بعض سے متعارض سمجھنا شروع کر دیا۔ سو سنو، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کے بعض حصے کی تکذیب کرے، بلکہ قرآن کے بعض حصے تو بعض کی تصدیق کرتے ہیں۔ تمہیں اس کتاب سے جو کچھ معلوم ہو اس کے مطابق عمل کرو، اور جو معلوم نہ کر سکو اسے جاننے والے کی طرف لوٹا دو۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ یعنی جو معلوم ہے اس پر عمل کرنا ہے ہم نے، اور جو نہیں معلوم، جس کے بارے میں سمجھ نہیں آتی، تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ علماء اکرام سے پوچھیں گے، جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ آخری حدیث سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی ایک آیت کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتیں اپنی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں آج کل کے دور میں اختلافات کتنے بڑھ گئے ہیں۔ ہمارا دین بہت ہی آسان اور سیدھا سادہ ہے، تو یہ آسان اور سیدھا سادہ بغیر کوئی اختلاف کے کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف قرآن پر اور احادیث پر عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ من گھڑت وظائف بتاتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو دین کا حصہ نہیں ہیں، ان کو دین کا حصہ مانے بیٹھے ہیں، ان سے گریز کرنا ہے۔ یکطرفہ دین ہی قرآن اور احادیث ہے، اس کے علاوہ سب کے سب من گھڑت کام، من گھڑت وظیفے بدعت ہیں۔ تو سن لیں کہ قرآن پاک، قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں بالکل بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم ماننا مشکل لگے تو فوراً اس حکم پر تدبر کریں، اس کی حکمت سمجھیں، اللہ سے دعا کریں اور عمل کی راہ پر چل پڑیں۔ کوئی عمل بھی آپ کو مشکل لگے تو مطلب کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اللہ سے آسانی کی دعا بھی کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَيَقُولُونَ وہ سب کہتے ہیں، اور وہ سب کہتے ہیں، طاعتٌ اطاعت قبول ہے، فَإِذَا پھر جب برزو سب چلے جاتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، بیت رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفۃ ایک گروہ، منہم ان میں سے، غیر اس کے علاوہ، الذی وہ جو، تقول آپ کہتے ہیں، واللہ اور اللہ، یکتب وہ لکھ رہا ہے، لکھ لیتا ہے، ما جو، یبیتون وہ سب رات کو مشورے کرتے ہیں۔ فعارض تو آپ اعراض کریں، عنہم ان سے، وتوکل اور بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا بطور کارساز۔ افلا تو کیا نہیں، یتدبرون وہ سب غور کرتے، تدبر کرتے، القرآن قرآن میں، ولو اور اگر، کانا ہوتا، من عند غیر اللہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے، من سے عند طرف غیر اللہ اللہ کے علاوہ،
لوجدو یقیناً وہ سب پاتے فیہ اس میں اختلاف کثیرا بہت زیادہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہم سب کی ہر ایک قسم کے شر سے حفاظت فرمائے، نیک کاموں میں نیک اعمال میں ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ غور و فکر سے قرآن پاک پڑھنے اور حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔